الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، عزیزوں اور بزرگوں، عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا انسانوں کی تربیت کے لیے. اور انبیاء کی تربیت انسانیت کے لیے ایک اور عزم و ہمت سے ہوتی تھی، ایک اور طریقے سے ہوتی تھی. جس طرح دنیا کے لوگ محنت کرتے ہیں یا جس چیز پر محنت کرتے ہیں، انبیاء کی محنت اور تربیت اس سے ہٹ کر ایک اور انداز میں ہوتی تھی. جس طرح تصویر بنانے والے مصور کی تصویر کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کس مصور نے بنایا ہوگا، یا اسی طرح کسی مجسمہ ساز کے مجسمے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس مجسمے کو کس نے بنایا ہوگا، کس نے گھڑا ہوگا، تیار کیا ہوگا. کسی کے اشعار کو سن کر جو لوگ شاعری کا ذوق رکھتے ہیں وہ اشعار کو سن کر ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں شاعر کے اشعار ہیں. یعنی اس کے شاہکار میں تخلیق کار کا فن نظر آتا ہے. کسی بھی شاہکار کو اگر دیکھا جائے تو اس شاہکار کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ فن تعمیر کس نے کی ہوگی. پرانے زمانے کے قلعوں کو دیکھ کر، مختلف چیزوں کو دیکھ کر فن تعمیرات میں مغلیہ سلطنت بڑی آگے تھی تو دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ مغلوں کی تعمیر کردہ ہی کوئی جگہ ہوگی. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام نہ تو وہ شاعر تھے، نہ وہ گانا گانے والے تھے، نہ وہ مصور تھے، مجسمہ ساز تھے. تو اس لیے ان کی محنت ان چیزوں پر نہیں تھی، ان کی محنت انسانیت پر تھی. اور انبیاء کے تیار کردہ لوگوں کو دیکھ کر، ان انسانوں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا
کہ یہ انسان کس نے بنائے ہیں؟ یہ دنیا حیرت میں پڑ جاتی تھی، تعجب میں پڑ جاتی تھی کہ انسانوں کے اس حصے کو کس ٹکسال میں گھڑا گیا، کس انداز میں بنایا گیا، کس طرح ان لوگوں کی تربیت کی گئی۔ انبیاء کرام کی جو تربیت ہوتی تھی وہ لوگوں کو ان کی خواہشات کی زندگی سے اوپر اٹھ کر ایک اور قدم کی قربانی ہوتی تھی۔ انبیاء جو لوگوں کو سکھاتے تھے، جو بتلاتے تھے، سمجھاتے تھے، وہ خواہشات کے درجے سے اوپر اٹھ کر ایک اور بات ہوتی تھی۔ اس میں خواہشات کا رنگ نہیں ہوتا تھا، وہ قربانی کا ایک اور مقام اور مرتبہ ہوتا تھا۔ اس وقت جس وقت مکہ میں خواہشات کا بازار گرم تھا، خواہشات کا دھمال مچا ہوتا تھا، ایسے وقت میں انبیاء نے جن لوگوں کو تیار کیا، نبی مکرم نے جنہیں تیار کیا، ان کی شخصیت ہی کچھ اور تھی، ان کا کردار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اخلاق ہی کچھ اور تھا۔ مغربی دنیا کے طرز کو اگر دیکھیں تو انہوں نے خواہش انسانی کو معبودیت کا درجہ دے دیا، انسان کی خواہشات کو الہ کا درجہ دے دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ جاسیہ میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے خواہشات کو معبود بنایا؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا خواہشات، ان کا چلنا پھرنا آنا جانا ہر چیز خواہشات کے تلے ڈھلا ہوا ہے۔ دو چیزوں کی انہوں نے پابندی کر لی، دو ضابطے خواہشات پر عمل کرنے کے مغربی دنیا نے بنا لیے اور اسی پر ہم بھی عمل پیرا ہے۔ پہلا یہ کہ ان خواہشات پر عمل کرنے کے لیے کسی آدمی کو تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اور دوسرا اصول اور ضابطہ یہ بنا لیا کہ وہ خواہشات ملکی قوانین کے خلاف ہیں۔ اگرچہ ان لوگوں کے قوانین خواہشات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، آدمی اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کی خواہش میں آیا، وہ پیسے کمائے، حلال نہ دیکھے نہ حرام دیکھے، اس خواہش کا غلام بن گیا، عمل شروع کر دیا۔ اس کی خواہش میں لڑائی ہے، شرارت ہے، لوگوں کو لڑنا دیکھنا ہے، توڑنا دیکھنا ہے، وہ اس چیز کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا۔ یہ مغربی دنیا نے دو کام کیے خواہشات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے۔ یہ ایک انتہا تھی انسانیت کی، اور پیغمبروں نے جس انتہا کو شروع کیا وہ ایک الگ انتہا تھی۔ مشرکین نے اور ظالم سماج نے اور مختلف طبقہ زندگی نے خواہشات کو اپنی زندگی کا جزء لازم بنا دیا۔ جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اس خواہشات کو، خواہش نفسانی کو، انسان کے جو نفس میں خواہشات پلتی ہیں، اسے معبودیت کا درجہ مل گیا۔ جب آدمی کسی چیز کو معبود بنا لیتا ہے، رب بنا لیتا ہے، الہ بنا لیتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے چلنے میں کبھی عار محسوس نہیں کرتا۔ صاف ظاہر ہے ہم اللہ کو رب العالمین مانتے ہیں تو بغیر دیکھے بن دیکھے نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر دیکھے تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، بغیر دیکھے گناہوں سے ڈر رہے ہیں، بچ رہے ہیں۔ جب آدمی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، دل میں جو خواہش پیدا ہوئی، نفس میں جو خواہش پیدا ہوئی، جب اس کو رب بنا لیا تو پھر اس کی اطاعت میں کبھی ہچکتا نہیں، ہچکچاتا نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کو چھوڑا جائے، کبھی اس کے اوپر عمل کرنے میں گھبراتا نہیں، اپنی خواہش کی تسکین کے لیے وہ ہر قدم اٹھا لیتا ہے۔ اور پیغمبروں کی جو تعلیم تھی، انبیاء کی جو تعلیم تھی، وہ ایک اور طرز کی تعلیم تھی، اور اس طرز کا میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے اس کے ساتھ تعلق ہے
اس میں خاص طور پر والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، سورہ حشر کی یہ آیت ہے، 28ویں پارہ سورہ حشر کی یہ آیت ہے۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام طور پر انصار مدینہ کے لیے ہے اور اس میں مال فے کا حکم ہے، لیکن اس آیت کا ایک خاص ٹکڑا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ انصار مدینہ میں خاص کر ایک اور شخصیت کے لیے نامزد کیا گیا جن کا نام سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دور نبوی میں رسول اللہ کے گھر کے حالات آپ کے علم کے اندر ہوں گے کہ کئی دن بعض اوقات کھانا نہیں پکتا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کو نفقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ رسول اللہ کا طرز عمل یہ تھا کہ ہر مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں ساری ازواج مطہرات میں پورے مہینے کا خرچ اخراجات ادا کر دیا جاتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر خاص بھی تھے اور ہمارے اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ فائنانس منسٹر بھی تھے، امام الانبیاء کے۔ چاند کی ابتدائی تاریخوں میں اللہ کے رسول تمام ازواج مطہرات کے گھر پورے مہینے کے اخراجات ان کے اپنے مہمانوں کے سب کچھ کے پہنچا دیے جاتے۔ خانوادہ نبی تھا، آگے اللہ کے رسول کی ازواج تھی، تو وہ سارا کا سارا چند ہی دنوں میں صدقہ کر کے ختم کر دیتے۔ آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتے مجلس کے اندر رسول اللہ کے پاس آتے تو آپ ایک صحابی کو بھیجتے کہ جاؤ عائشہ سے پوچھو کہ گھر میں کچھ ہے موجود، سودا سے پوچھ کر آؤ گھر میں موجود ہے کچھ، زینب سے پوچھ کر آؤ، حفصہ سے پوچھ کر آؤ، ام سلمہ سے پوچھ کر آؤ، تمام ازواج کے گھر سے پوچھواتے تھے۔ ایک مرتبہ مہمان آئے، رسول اللہ نے حسب معمول صحابی کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ میرے کسی گھر میں آج کھانے کا کچھ ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی ازواج مطہرات میں کسی کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو موجود نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا مسجد کے اندر اعلان کیا، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ایسے ہی اعلان کیا، اے میرے صحابہ یہ میرے مہمان ہیں، انہیں کون کھانا رات کا کھلائے گا اور کون رات کو اپنے گھر میں جگہ دے گا سونے کے لیے؟ پھر صحابہ میں جو مال والے صحابہ ہوتے، کھانا کھلانے والے ہوتے، وہ ہاتھ کے اشارے سے بتا دیتے، اور جو کمزور صحابہ ہوتے وہ اپنی گردنوں کو جھکا لیتے کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے۔ اس واقعے میں بھی اللہ کے رسول نے صحابہ سے دریافت کیا تو سیدنا ابو طلحہ انصاری نے ہاتھ بلند کیا کہ یا رسول اللہ میں کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے مہمان کو ساتھ کر دیا، جاؤ بھائی۔ ابو طلحہ انصاری جب مہمان کو لے کر گھر پہنچے تو اہلیہ کہنے لگی کہ ابو طلحہ بات تو یہ ہے کہ آج جو کھانے کے لیے ہے وہ صرف اتنا ہے جس سے تھوڑا سا میں، تھوڑا سا آپ اور تھوڑا تھوڑا ہی ہمارے بچے کھا لیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کو فرمایا کہ ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، انہیں تھوڑا سینے سے لگاؤ، تھوڑا گلے سے لگاؤ، تھوڑا پیار کرو اور کسی طریقے سے ان لوگوں کو بہلا کر پھسلا کر سلا دو، اور پھر جب یہ سو جائیں تو دسترخوان لگانا اور مہمان کے لیے کھانا رکھنا۔ اور کھانا کیونکہ کم ہے تو میں چراغ کو سیدھا کرنے کے لیے جاؤں گا اور جا کر چراغ کو بجھا دوں گا، میں اور آپ دونوں خالی زور زور سے منہ چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارے مہمان کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ یہ کھانا نہیں کھا رہا۔ ہم منہ چلائیں گے، مہمان سمجھے گا ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اس لیے وہ تسلی اور اطمینان کے ساتھ کھانا کھا لے گا۔ یہ تربیت تھی نبی اکرم۔
مہمان کے لیے کھانا لگایا گیا، بچوں کو بہلا پھسلا کر روتے ہوئے بھسلاتے ہوئے سلا دیا گیا۔ ہماری قربانیاں کیا ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں اپنی اولاد کو سلا دیں؟ صحابہ نے یہ کام کیا تھا، یہ قربانی سیکھی تھی اللہ کے رسول سے۔ ابو طلحہ کے سامنے جب مہمان بیٹھ گیا، دسترخوان لگ گیا، سیدنا ابو طلحہ نے مہمان کو کہا کہ میں اس چراغ کی لو تھوڑی بلند کر دوں، دیے کی لو بڑھا دوں، روشنی کم آ رہی ہے۔ جب قریب پہنچے تو جا کر پھونک مار کے اس کو بجھا دیا اور آ کر مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے اور منہ چلانے لگے میاں بیوی، اور مہمان تسلی اور اطمینان کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جبرائیل امین کو فوراً بھیجا کہ جاؤ اور جا کر امام الانبیاء کو یہ آیت سناؤ قرآن، اور ابو طلحہ کو سلام دو اللہ کا، ابو طلحہ کو اللہ کا سلام دو۔ ابو طلحہ کا عمل ایسا ہے قیامت تک کے لیے ہر آدمی اس آیت کو پڑھے گا، ہم لازم کر دیا۔ صبح ابو طلحہ مسجد نبوی میں آئے تو رسول اللہ نے یہ آیت سنائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اے نبی آپ کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق پر ہوتے ہوئے اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو کر دوسروں کو آگے کر دیتے ہیں، اپنے نفس پر اپنی اولاد پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ یہ نبوی معاشرت ہے، یہ تربیت نبی کی تھی۔ سنا ہی ہوگا آپ نے کہ جاں بلب صحابہ تھے، پانی کی پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے، پانی لے کر چلے گئے، فرمانے لگے مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ والے کو پانی پلاؤ، پہلے اس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ اس کو پیاس لگی ہے، پہلے اس کو پلاؤ۔ 7 بندوں تک پانی گھمایا، جب واپس آئے تو صاف کا انتقال ہوا۔ یہ واقعات کوئی ایسے نہیں ہے گھڑے ہوئے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، ان لوگوں کی تربیت ہماری سوچ سے بھی اونچی قربانی کے ساتھ ہوئی۔ وہ اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اعزا اقارب کو، اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ کر بلند سوچتے تھے۔ جیسے میں نے بتلایا کہ خواہشات سے سکون حاصل نہیں ہوتا، ہاں خواہشات وقتی طور پر کسی چیز کے سکون کا ذریعہ ضرور بنتی ہے، لیکن اصل سکون انسان کو اس وقت ملتا ہے جب وہ ان خواہشات کو کنٹرول کرتا۔ امام غزالی رحمہ اللہ بڑے عالم ہیں، جامعہ نظامیہ بغداد کے شیخ الحدیث تھے اور اپنے زمانے کے مجتہد تھے، اور اس وقت سارے سرکاری اداروں کے اندر ہر مدرسے میں شیخ الحدیث سرکاری طور پر ہوتے تھے، بڑا پروٹوکول ہوتا تھا۔ 10-12 سال مدرسے میں پڑھانے کے بعد دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ یہ ساری عزتیں، یہ سارا احترام ہمیں تو دنیا کی وجہ سے ملتا ہے، یہ دنیا داری ہے، دین نہیں ہے، ہم نے دین کو تو کہیں کھو دیا۔ یہ عزت و احترام سارا دنیا کا ہے، ہمارے لیے آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسی آپ پر کیفیت طاری ہوئی کہ آپ نے وہ شیخ الحدیث کے منصب کو چھوڑا، وہ درس و تدریس کو چھوڑا اور 12 سال یا 10 سال گوشہ گمنامی میں چلے گئے۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور چند چیزوں کے ساتھ اپنا گزارا کرتے تھے، وہاں رہتے تھے اور اپنی اصلاح کرتے رہے، تربیت اپنی کرتے رہے۔ اور 10-12 سال کے بعد جب باہر نکلے تو جس امام غزالی کو آج دنیا جانتی ہے وہ اس 10 سال کے بعد کا امام غزالی، پہلے والی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر آپ نے احیاء العلوم جیسی شہرہ آفاق کتاب لکھی، المنقذ من الضلال اور کیمیاء سعادت جیسی کتابیں، جن کو پڑھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی کس چیز کا نام۔ اب تو آپ کی ہر کتاب کا تقریباً انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ بہرحال انہوں نے المنقذ من الضلال کے اندر ایک بات لکھی ہے، کہنے لگے کہ میں اپنی زندگی کے ساری چیزوں کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر انسان اپنی خواہشات کی تسکین،
خواہش پر عمل کر کے کر ڈالے تو وہ چند دنوں کے بعد وہی تسکین خواہشات والی اس کے لیے مصیبتوں کا سبب بن جاتی ہے اور وہ ہوس اور طلب میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ اگر انسان خواہشات کی تسکین خواہشات پر عمل کر کے مکمل کر دے تو وہ خواہشات کی تسکین اس کے اندر طلب اور ہوس کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ لیکن اگر اپنی خواہشات کی تسکین اپنے اوپر کنٹرول کر کے کر لے تو پھر وہ خواہشات پر ہوس اور طلب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ معاشرہ انبیاء کا تربیت یافتہ تھا۔ سورہ حشر میں جو آیت پڑھی والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، یہ اصل میں مال فیض سے متعلق ہے، وہ مال جو مفت میں بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے تو اس مال سے متعلق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مہاجرین تھے، انصار کو بھی اس میں حصہ دیا گیا اس مال کے اندر۔ اور اللہ فرمانے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، انصار مدینہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے میں اور جو اسلام لانے میں اور مدینہ آنے میں مہاجرین سے پہلے آئے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار مہاجرین سے ہجرت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو نفرت ہوتی ہے، جو بھی ہجرت کر کے آئے دوسرے علاقے سے، دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے، تو ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری معیشت کا کیا بنے گا۔ اب یہ شہر میں آ گئے ہیں، اگر 200 خاندان آ جائیں، 400 خاندان آ جائیں، جیسے کچھ عرصہ پہلے افغانستان سے 30 لاکھ مہاجرین آئے تو ہمارے لبرل طبقوں نے بڑا شور مچایا کہ اب ان لوگوں کو کہاں سے پالیں، انہیں کہاں سے کھلائیں، جبکہ صحابہ کا کیا طرز عمل تھا، یحبون من ہاجر الیہم، وہ انصار مدینہ محبت کرتے تھے ان مہاجرین سے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور دل میں کوئی خلش نہیں پاتے تھے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اس کا ترجمہ ہے دل میں کوئی دکھ نہیں تھا کہ یہ آئے وہاں سے کیوں ہے، اب ہمارا مال تقسیم ہو جائے گا، ہماری زمینیں تقسیم ہو جائیں گی، ہمارا سب کچھ تقسیم ہو جائے گا، کبھی دل میں خلش نہیں تھی۔ عمل صحابہ کا یہ تھا انصار مدینہ کا کہ وہ اتنا آگے نکلے تھے اس عمل میں کہ صحابہ مہاجرین سے فرمانے لگے کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس کے ساتھ تم شادی کر لو، یہ میری زمین ہے، اتنی زمین آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اس میں کاشتکاری کریں۔ انصار نے مہاجرین کو بغیر کسی چیز کی یہ پیشکش کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت والا معاشرہ تھا، ان کے سامنے دنیا کی خواہشات یہ نہیں تھی۔ اچھا یہ بات نہیں ہے کہ یہ معاشرہ کوئی اور تھا، یہ بعین ہی وہی لوگ تھے، یہ بعین ہی وہی لوگ تھے جو کل ایک انتہا پر تھے مزاج کی اور آج ایک اور مزاج کی انتہا پر تھے۔ کل یہ وہ لوگ تھے جو آپس میں قتل و قتال کرتے، 120 سال تک جنگیں لڑتے، اس کے اونٹ نے پہلے کیوں پانی پیا، اس پہ لڑائیاں ہوتی۔ آج یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنا سب کچھ بغیر پوچھے، بغیر دیکھے، بغیر مستقبل کا تصور کیے حوالے کرتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج کی ایک اور انتہا تھی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔